ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ذو القعدہ کی تقریباً 26 تاریخ ہو چکی ہے۔ ممکن ہے 3 دن باقی ہوں یا 4 دن۔ اس کے بعد ایسے ایام شروع ہونے والے ہیں کہ پورے سال کے اندر اس سے بہتر 10 دن نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی بھی دن، کوئی بھی 10 دن ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یعنی عشرے کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن یہ ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی افضل ترین دن یہ ہے۔ اہل علم نے اس چیز میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اس کے دن افضل ہیں، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی راتیں افضل ہیں، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جبکہ ذوالحجہ کے عشرے کے اندر ایسی عبادات آتی ہیں جو سال بھر کسی موقع پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ایک یوم عرفہ آتا ہے، اس دن ان 10 دنوں کے اندر حج کیا جاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے 10ویں دن، اور اسی طرح ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور ان دنوں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے، اور بہت سارے اعمال اور بہت ساری نیکیاں ان دنوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ایسی نیکیاں کسی اور دن کے اندر جمع، یعنی کہ اسلام کے 5 ارکان ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں حج ادا ہو سکتا ہو یا یوں اتنی عبادات جمع ہوتی ہوں۔ تو یہ بڑے عظیم دن ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیا ہوا عمل عام دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے بہت افضل ہوتا ہے۔ عام دنوں کا عمل ان دنوں کے اندر کبھی بھی ان دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اسلامی تاریخوں کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ایسی غنیمت والی گھڑیوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ یقین جانیے، یہ دنیا کی زندگی یہ ایسا کھیل تماشا ہے، ایسا کھیل تماشا ہے، ایسا مصروف کرتی ہے بندے کو کہ بندے کو سمجھ اس وقت آتی ہے کہ جب وہ کرنے کے کچھ قابل نہیں رہتا، یعنی جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی قیمتی زندگی اور کتنے قیمتی لمحات اس میں ضائع کر دیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے زندگی میں ایسے لمحات رکھے ہیں، کبھی 10 دن آ جاتے ہیں، کبھی مہینوں کے اعتبار سے رمضان آ جاتا ہے، اور کبھی راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ 10 محرم ہے، یعنی اس کا روزہ، مختلف قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف قسم کے ان کے لیے پیکیجز بنائے ہیں۔ جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ بجٹ پیکیج دیتی ہیں لوگوں کو کہ اتنی تاریخ سے لے کر اتنی تاریخ تک آپ ہم سے خریداری کریں گے نا
ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے۔ یہ دنیا ہے، میرے رب نے انسانوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے زمانے میں دن رات کے اندر مختلف ایام اور مختلف راتوں کو فضیلتوں سے بھر دیا۔ تو یہ 10 دن آنے والے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر بڑی تکبیرات پڑھی جائیں گی، تکبیرات پڑھی جائیں گی، تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نفلی روزے، سنن نسائی کی روایت، آپ نے یکم سے لے کے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھے، 9 ذوالحجہ تک۔ اور اسی طرح ان دنوں کے اندر صدقہ اور ان دنوں کے اندر کیے جانے والے دیگر اعمال یہ بڑے اہم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان دنوں کا شوق سے انتظار کیجئے۔ جو اللہ کی اس طرح عبادت والے مواقع کا شوق سے انتظار کرتا ہے نا، یہ اس کی لذت اور اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو چند عبادات میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ ان دنوں کے اندر کرنی ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ایک چیز، قربانی۔ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مسائل بیان کریں گے، لیکن قربانی کے حوالے سے ایک گزارش صرف، ابھی دیکھنے میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کا جانور لیتے وقت ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا جانور بڑا ہو، خوبصورت ہو، بڑا ہی جو ہے نا وہ دکھائی دے کہ بڑی زبردست چیز ہے، اور مہنگا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ ابھی دکھلاوے کی طرف جتنا کام چل نکلا ہے اور مقابلے بازی کی طرف جس طرح کام چل نکلا ہے، جو جتنا بڑا بے نمازی اس کی اتنی بڑی قربانی، اور جو جتنا بڑا سود خور اس کے گھر میں اتنی زیادہ قربانیاں۔ اور بعض لوگ وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم جب قربانی کرتے ہیں نا تو ہمارا گوشت لاہور میں تقسیم نہیں ہوتا، مختلف ضلعوں میں جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہو؟ نہیں، وہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دو باتیں، پہلی تو بات ہے کہ بے نماز آدمی، اس کے تو مسلمان ہونے پر امت متفق نہیں ہے، علماء کا ایک بڑا طبقہ اسے کافر کہتا ہے۔ بے نماز آدمی کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی کیسے قبول ہو؟ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ نماز با جماعت پڑھنا اور پھر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ فرض کا تارک ہے اور سنت کے پیچھے وہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے۔ تو عرض میں نے آپ سے کر دی کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ آج بھی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر تو واضح لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو ایک نماز ترک کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہو۔ انہوں نے تو اجماع لکھا، تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے۔ اور پہلی جو نسل صدی تھی، پہلی قرن کے علماء، ان میں کسی کا فتویٰ نہیں ملتا۔ یہ بعد میں جمہور علماء کے اندر یہ کچھ دلائل کو دیکھ کر انہوں نے موقف اختیار کیا، یہ بے بنیاد موقف نہیں ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ امت کا اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی بھی عرب علماء کا یہ موقف ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین، اور ابھی جتنے عرب علماء موجود ہیں، عرب علماء بڑے جید علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بے نماز ہے، جو بے نماز ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند بے نماز ہے تو اس کا نکاح نہیں رہا۔ اگر وہ مر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کی طرح غسل نہ دو۔ وہ مر جائے، اس کی وراثت تقسیم نہ کرو، غیر مسلم کی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ فتاویٰ یہ موجود ہیں۔ تو جس کے مسلمان ہونے میں اختلاف ہے وہ قربانی کس طرح کرتا ہے؟ ایک بندہ سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اس کی قربانی کسی کام کی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ، اس کا مال حرام کا ہے،
کھانا پینا حرام کا ہے، جھوٹ بولتا ہے تجارت کے اندر، تو اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام وغذیت بالحرام انا یستجاب لک، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرے بدن کی پرورش حرام سے ہوئی، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تجارتوں میں جھوٹ، دو نمبری، ملاوٹ، بات کرتے ہوئے ایسے ہی کہنا، جھوٹ بول دینا اور کہنا جی یہ تو کاروبار میں چلتا ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، ایسے مسلمان کی قربانی ہے اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ حرام کو قبول کرتا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسا حرام کمانے والے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ دیکھو میں فتوے نہیں لگا رہا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہوں کہ اللہ اس کو قبول کر اور اس کو نہ کر؟ یہ اللہ نے خود اپنی کلام میں کہا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اللہ کے بندو، یہ بنیادی چیزیں، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے دو چیزیں، ایک یہ دیکھ لیں کہ میرا مال ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیں میں نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ قربانی کا جانور فخر والا بڑا جانور لینا ہے، مہنگا جانور لینا ہے، 2-2 4-4 لاکھ کا بکرا اور کئی بکرے۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے، میں نے اس مسئلے کو دوبارہ دیکھا اور کافی دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ایک جانور کی ہے، زیادہ جانوروں کی قربانی آپ نے نہیں کی۔ ہاں حج کے موقع پر جو آپ نے کی ہے وہ ہدی ہے، ہدی میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا، اس میں 63 اپنے ہاتھ سے، 33 علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے، 37 ان کے ہاتھ سے، اور جو اس میں اپنے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو شریک کیا تھا۔ باقی اس کے علاوہ کسی موقع پر یا ایک موقع پر آتا آپ نے 2 جانور ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، وہ آپ کا خاصہ تھا، کیونکہ آج کوئی بھی بندہ امت کی طرف سے جانور نہیں ذبح کر سکتا، 2 بھائی مل کر ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کی طرف سے جانور ذبح کرنا یہ ایک خاصہ تھا آپ کا، جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل آئیں گے، لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ قربانی کا جانور لاتے ہوئے اللہ کی رضا کو دیکھیں، مناسب سا جانور لیں جس میں عیب نہ ہو، بس چاہے اس کا گوشت 10 کلو نکلے، 12 کلو نکلے، کافی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس دور میں کہا تھا جب صحابہ کا زمانہ تھا، لوگوں کا عمل دیکھ کر کہا تھا کہ ہم نبی کے زمانے میں پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے، ایک بکرا ذبح کیا کرتے تھے۔ اب تم لوگ فخر میں پڑ گئے، ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں پڑ گئے کہ تم، یعنی اشارہ تھا بڑے بڑے جانور اور زیادہ جانور مقابلے بازی پر آ گئے۔ چھوٹا بکرا کوئی بندہ لے آئے تو اس کو گلی کے سارے بندے کہتے ہیں چھوٹا سا بکرا لے کر آئے ہیں، بڑے بڑے بکرے لانے والے ہنستے ہیں، لو پٹھورا لے آئے ہیں چھوٹا سا، اور بچے کہتے ہیں ابو ہم نے بڑا بکرا لے کر آنا ہے، چھوٹا نہیں لے کر آنا، ان سے بڑا لے۔ اللہ کے بندو یہ چیزوں میں اخلاص نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت اس چیز کا خیال کریں، اور ایک جانور آپ نے قربانی کیا، ایک کافی ہے۔ زیادہ جانوروں کی خریداری یقیناً یہ بھی مارکیٹ کے اندر ایک قلت پیدا کرتی ہے۔ آپ 10 بکرے خریدتے ہیں، جتنی زیادہ خریداری ہوتی ہے اتنی زیادہ مارکیٹ کے اندر قلت رہتی ہے اور بھاؤ اوپر جاتا ہے۔ جب اکتفا کیا جائے گا، جائز ہے زیادہ قربانی، حرام کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اگر آپ کے عمل کو دیکھا جائے تو آپ نے ایک ہی جانور کیا ہوا ہے، صحابہ کو دیکھا جائے ایک، بلکہ صحیح سند سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، بلال رضی اللہ عنہ سے، اور چند صحابہ کرام، میں نے الحمدللہ ان کے حوالہ جات نوٹ کر رکھے ہیں، بسند صحیح عید آئی انہوں نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض نہیں ہے،
یہ بتانے کے لیے، اور مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی بتانے کے لیے کہ دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی قربانی کرنا۔ بھئی آپ نے اس دفعہ قربانی نہیں کی، آپ نے جانور نہیں لیا، کب لینا ہے؟ ہاں یار سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، لے آؤ، لے کر آؤ۔ تو اللہ کے بندو ان چیزوں کے پیچھے نہ چلیں، سنت طریقے پر رہیں، اس میں خیر ہے، برکت۔ آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں نا، آپ اپنے کسی بھائی کو قربانی لے دیں، آپ اپنے کسی عزیز کو قربانی لے دیں، کسی غریب کو قربانی لے دیں، اپنے ملازم کو قربانی لے دیں، اپنے کسی دوست مسجد کے نمازی کو قربانی لے دیں، اپنے لیے ایک لے آئیں، پیسے اللہ کے راستے میں اس پر صدقہ کر دیں، صدقے سے مراد اس کو تحفہ دے دیں اللہ کے راستے میں۔ یوں کر لیجئے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم گوشت بانٹتے ہیں، گوشت بانٹنے کے اور کئی مواقع ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ گوشت بانٹ دیجئے۔ کیا ضروری ہے اسی موقع پر ایسا کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بہرحال اس ٹائم میرا مقصد آپ کو توجہ دلانا ان 10 دنوں کی طرف ہے۔ یہ 10 دن آنے والے ہیں، 3 دن بعد یہ شروع ہوں گے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے، انتظار کیجئے ان لمحات کا کہ اس میں روزے رکھیں گے، تکبیرات پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور دیگر جو نیکیاں ہیں وہ سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان دنوں تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی خیر اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا